ناظرین کرام، ابھی ہم اپنی گفتگو اور موضوع کی طرف آئیں گے۔ اس دوران میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ براہ راست نجف اشرف سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے روضہ انور سے علامہ آیت اللہ حسن رضا غدیری جو اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ کے قدمین پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم براہ راست گفتگو کریں گے، اور آپ سب کا ناظرین کا سلام بھی بارگاہ شیر خدا میں ہم ضرور سلام بھی آپ کا کروائیں گے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب، قرآن حکیم میں بھی شان علی المرتضیٰ بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یقیناً قرآن کریم کی بہت سی ایسی آیات مجیدہ جو امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور ان کے نزول کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے رسول جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عمل کیا اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت یہ ہے کہ آیت نازل ہوئی اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ آیت جب نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ آیات مجیدہ وہ سورہ دہر یا سورہ انسان وہ صورت ہے کہ اہل بیت نبوت نے پہلے کھانا کھلایا مسکینوں کو، یتیموں کو، ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا۔ واہ۔ اور دوسری اس کی صورت میں ہم قرآن کریم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں جی، تو عمل دیا جا رہا ہے، ساتھ اس کے وہ آیت بھی نازل ہو رہی ہے کہ اللہ کا ولی کون، اللہ ولی ہے تمہارا، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو حالت نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی جتنی آیات ہیں، آیت نماز نازل ہوئی تو علی سے بڑھ کر نمازی کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا نمازی ہے تو امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جو حالت سجدہ میں، حالت روزہ میں آج شہید ہو رہے ہیں جی۔ اس سے بڑا اور نمازی کیا ہوگا کہ جن کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہو اور جن کی شہادت بھی مسجد کوفہ میں ہو، اور ان سے سب علائشیں دور ہو گئی۔ وہ کیا ہے قرآن حکیم کیا ہے؟ دیکھیں، وہ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نص قرآن موجود ہے کہ اہل بیت اطہار سے رجس کو دور رکھا گیا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس طرح دور رکھا گیا کہ بھی میرا خیال ہے وہ لفظ جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہمیں کرتے ہوئے بڑی محتاط ضرورت ہے نا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے، نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ کہہ رہے میں تو یہی ترجمہ کرتا ہوں، یعنی حد کمال تک ان کو طہارت کی حد کمال تک پہنچی ہے، ان کی سخاوت بھی، ان کی شجاعت بھی، ان کی ریاضت بھی، ان کی عبادت بھی، ان کی حکومت بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر جب ایک کیا نام ہے، ایک مجاہد کی حیثیت سے آتے ہیں تو ان کا جہاد، سبحان اللہ۔ ایک ایسی مسئلہ بھی آپ ذکر فرما رہے تھے خیبر کے حوالے سے، خیبر جیسے قلعے کو فتح کرنا کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ علامہ صاحب اتنی بلندی میں پہ خود ہے، گیا ہوں، کئی اور مرتبہ اوپر گیا ہوں، دشمن کھڑے اور وہ، لیکن ایک بد نصیبی ہے کہ خیبر محفوظ ہے، یہودیوں کا قلعہ محفوظ ہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے در ہے۔ گھر کو چھوڑ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ تو میں یہاں قطع کلام کروں گا، آپ خیبر 200-250 کلومیٹر دور گئے ہیں، خود مدینہ منورہ میں کعب ابن اشرف کے یہودی کے سردار کا قلعہ آج بھی محفوظ ہے مدینہ منورہ کے اندر، اس کو گرد وہ لگا دی گئی ہے، تار لگا کے باڑ لگا کے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ کہاں گئے بیوت صحابہ، بیوت اہل بیت؟ کاش وہ ہوتے اور ہم جا کے دیکھتے۔ اب دیکھیں نا، وہاں میں نے پوری اسٹریٹجی علامہ صاحب دیکھی کہ کس طرح وہاں سے تیر آتے ہوں گے، کس راستے سے یہ گئے ہوں گے، اور کتنا مشکل راستہ ہے اس پہاڑ پہ اس طرح چڑھ کے جانا، اور پھر وہاں جا کے کس طرح اس دروازے کو شیر خدا نے اٹھایا ہوگا، اور وہ منظر سارا جو شاید آپ کو وہ جگہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی جہاں مرحب کو قتل کیا تھا کہ تلوار اتنا گہرائی میں چلی گئی تھی کہ آج وہاں پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا۔ اللہ۔ اچھا جی ناظرین کرام، علامہ آیت اللہ حسن رضا غدیری سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے روضہ انور پہ ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، پہلے تو 92 چینل کے تمام عملہ اور اہل پاکستان اور ہمارے ناظرین کا سلام بارگاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کر دیجئے۔ انشاءاللہ ضرور، ہم آپ کی طرف سے، آپ کے ناظرین کی طرف سے، اور 92 ٹی وی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے مولا کے حضور سلام پیش کرتے ہیں۔ رحمتوں کی برسات میں ہیں آپ اس وقت، کیا فرمائیں گے مولا علی شیر خدا کے بارے میں، ان کی فضائل، ان کی عظمت، ان کی رفعت، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ میں اس وقت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہر مقدس نجف اشرف میں ہوں، اور مولا کے حرم کے قریب ہوں، اور یہاں پر جو منظر میں دیکھ رہا ہوں
آج شب شہادت ہے اور یہاں پورا شہر، شاید یہ کہا جا سکتا ہو کہ شہر کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پر عزادار اور زائرین نہ بیٹھے ہوں، جنہوں نے اپنا تمام سکون چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، یہاں سخت گرمی کی یہاں اس حد تک شدت ہے کہ 40 درجے سے اوپر یہاں پر گرمی کی شدت ہے، مگر لوگ سڑکوں پر، گلیوں میں پوری طرح سے عزاداری میں مصروف ہیں اور اس شہید کوفہ اور شہید محراب کی اور شہید عبادت و شہید عدالت شہید اسلام. اچھا علامہ صاحب، پروانے تو ویسے بھی شمع کے گرد ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی تپش تو ہوتی ہے، حرارت جو ہے عشق میں وہ تو کچھ نہیں کہتی پھر اس شاخ کو. اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ نے فرمایا ہے یہ عشق ولایت علی ہے جو یہاں ان لوگوں کو یہاں لایا ہے اور اکٹھا کیے ہوئے ہے. یہاں پر یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت رسول کا نتیجہ ہے کہ حضور نے جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات حب علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ احادیث رسول ہیں جو فریقین کی مستند کتب میں موجود ہیں، جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے مولا علی کا جو تعارف کروایا ہے وہ اس حد تک محبت کی دعوت دیتا ہے کہ ان کی شہادت پر ہر شخص اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہے کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ اس امت کے 2 باپ ہیں، ایک میں ہوں اور ایک علی، اور دونوں کے جانے سے امت یتیم ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج وہ شب شہادت علی علیہ السلام ہے کہ جو دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے، یہ صرف رسمی طور پر نہیں منائی جا رہی. پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اور میں جب گیا تھا گزشتہ ماہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ ہی سعادت نصیب ہوئی، تو کہتے ہیں اس موقع پر لوگ پیدل سینکڑوں میل سے پیادہ آتے ہیں، پاؤں ننگے چل کے آتے ہیں ادب کے لیے. بالکل اسی طرح سے ہے. حضرت علامہ محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ آپ یہاں مشرف ہوئے، یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی اور میں ہر سال یہ سعادت حاصل کرتا ہوں. یقیناً ایسا ہی ہے کہ دور دراز سے پیدل چل کر لوگ یہاں آتے ہیں اور تجدید عہد کرنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ رسمی طور پر منایا نہیں جاتا ہے یہ، بلکہ یہ عزاداری تجدید عہد کی صورت میں منائی جاتی ہے کہ ہم مولا سے عہد کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے شہادت پیش کی، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی دین اسلام کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمیں جان بھی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہر مسلمان یہ عہد کرتا ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے وہ دین الہی کی حفاظت کی بات ہے کہ دین الہی کی حفاظت کے لیے مولا علی نے شہادت پیش کی، ورنہ عبد الرحمن ابن ملجم کے جس نے مولا کو شہید کیا، ان کی ذاتی اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اس کو شربت پلایا جائے، اسے پانی پلایا جائے، جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اسی طرح سے جو اسلام میں مقرر ہے. علامہ صاحب یہ شیر خدائی فرما سکتے تھے کہ اس کو شربت پلائیں اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا یا اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میری شہادت ہو جائے تو اس کو ایک ہی آپ نے ضرب لگانی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگانا. اس وقت بھی جب دنیا سے آپ کا وصال پاک ہو رہا ہے، انصاف کا ترازو آپ نے اس وقت بھی رکھا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نوازی آپ سلام دوبارہ ہمارے ناظرین کی میری گزارش ہے سلام اس بارگاہ پاک میں ضرور پیش کیجیے گا. ناظرین کرام، آیت اللہ حسن رضا غدیری عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ روضہ پاک پہ تھے، وہاں ہمارا سلام بھی وہ عرض کریں گے. ان سے گفتگو آپ نے سنی. ڈاکٹر تنولی صاحب، حکمت کا سمندر، علم کا، حکمت کا، شجاعت کا، عظمت کا، رفت کا لفظ ختم ہو گئے.
بالکل ایسے ہی ہے جی. سیدنا علی مرتضیٰ ان کی کی جو شان بیان شخصیت بھی ہے، جو سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت ہے اسلام کے اندر 20 حوالے ہیں کہ ان کی ہستی ہمارے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. روحانی حوالے سے دیکھیں، سیاسی حوالے سے دیکھیں، قانونی حوالے سے دیکھیں، جس بھی پہلو سے دیکھیں، یعنی شروع سے لے کر کے علامہ نے ایک پوری نظم لکھی ہے. اور ایک بڑا اس کا ایک پیارا شعر جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ از رخ اوفال پیغمبر گرفت. علامہ اقبال. اب آج کل لوگ علامہ بہت زیادہ اقبال. کوئی اگر ہمیں علامہ کا لفظ اقبال کے ساتھ جچتا ہے، اگر علامہ کہا جائے تو اقبال خود ہی ذہن میں آتا ہے. سبحان. لیکن یہ زیادتی ہے علامہ محمد حسین اکبر نہیں، صاحب اس دور کے بلا شبہ. از رخ او فال پیغمبر گرفت، واہ ملت حق از شک و حش فر گرفت. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے چہروں کو دیکھ کے غزوہ خیبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فال لی کہ اب فتح کس کے ہاتھوں سے ہونی ہے. اللہ. مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا علی مرتضیٰ کی ہستی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ کا تعارف کروایا، ایک حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کسی شخص کے آخرت کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک وہ 4 سوالات کا جواب نہ دے دے. پہلا یہ کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، اپنا وقت کہاں صرف کیا، اپنا مال کہاں صرف کیا، اور پھر آخری سوال یہ کہ اہل بیت کے بارے میں اس کا رویہ کیا رہا. اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت سے آپ کی کیا مراد ہے، تو آپ کے ساتھ سیدنا علی تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنا دست اقدس سیدنا علی کے شانے پہ رکھا اور فرمایا اس سے مراد علی ہیں. سبحان اللہ. یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کی محبت، اور اس کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا. فرمایا کہ منافق اور مومن کی نشانی اور اس کا فرق یہ ہے کہ علی کے ساتھ محبت کون رکھتا ہے اور علی کے ساتھ عداوت کون رکھتا ہے. واہ واہ. اور سب سے بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ویلیوز تھیں اسلام کی، جن کا تسلسل خلافت راشدہ تھی، اس کے آخری محافظ علی ہیں. سبحان اللہ. یعنی علی کا زمانہ جو بنیادی طور پر ہمیں فتنوں کا زمانہ لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بدترین حالات کی خوش بختی یہ تھی کہ انہیں علی ملے. واہ واہ. کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا، اگر اس زمانے کو علی نہ ملتے تو وہ ویلیوز جن کو ابو بکر، عمر، عثمان کے حد تک ایک موجود تھی، ان کا حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. اچھا جی، مفتی صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کے چہرہ انور کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ صدیق اکبر آپ مسکرا رہے ہیں. کہا مجھے وہ بات یاد آئی سید المرسلین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پل صراط سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں گزر سکے گا کامیابی سے جس کو علی پروانہ نہیں عطا فرمائیں گے. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جواباً مسکرا کے فرمایا کہ ہاں. پھر یہ قول بھی ساتھ میں آپ کو سناتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر جس کی دل میں محبت ہوگی اسی کو پروانہ دیا جائے گا. جی بالکل. آپ کا وہ فرمان بھی ہے نا جو طبرانی میں موجود ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب المومن. سبحان اللہ. کسی مومن کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض اور میری محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. یعنی مومن وہ ہوگا جس کے دل میں شیخین کی محبت بھی ہوگی اور اہل بیت کی محبت بھی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت، آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو جو عالمگیریت، جو مرکزیت آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی. ہر بات میں حکمت کی بلندی، حکمت کی بلندی. حکمت کا چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں آپ کے ایک ایک لائن کے، لیکن اس پہ ایک ایک کتاب کی علامہ صاحب عبداللہ بلکہ بن ابھی اس مسعود دفعہ رضی یہ ہوا اللہ جو بھی آپ تعالیٰ فرما رہے تھے نہج البلاغہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے مکتوب کا ذکر کیا. اس وقت جو آپ کے باقی مون صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، ابھی میں ناروے میں تھا کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس، وہاں ہمارے عالم بزرگوار تشریف لائے اور انہوں نے وہ فوٹو بھی دکھائی مجھے اور ان کا لیٹر بھی دکھایا کہ ابھی انہوں نے، کیونکہ یہ نیشنل بلاغہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد جناب سعید رضی سے کہا تھا کہ شاگردوں کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھ کے لے آؤ تاکہ مولا علی علیہ السلام کے فرامین جو ہیں ان تک پہنچ سکیں. اصل اس شخص نے پھر 26 سال محنت کی اور 26 سال محنت کرنے کے بعد اس نیشنل بلاغہ کے وہ خطبات، وہ کلمات جو ابھی تک مکمل نہیں تھے، مختلف کتابوں کو اکٹھا کر کے 7 جلدوں میں اس کو مرتب کیا اور ابھی اسی سال میں، اسی 2016 میں جا کے جنرل سیکرٹری جو ہے کوفی کیا نام ہے باقی مون، اس کو پیش کیا اور باقی مون نے باقاعدہ شکریہ خط لکھا اور باہر گاڑی تک ان کو چھوڑنے کے لیے آیا کہ آپ نے ہمارے اس UNO میں ایک ایسے خزانے کا اضافہ کیا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. تو بات تو وہی ہے غازی صاحب کہ جناب علیہ السلام کلمات کا ایک ایک کلمہ جو اپنے اندر ایک علم و عرفان کا سمندر لیے ہوئے، کاش کہ ہم اس کو سمجھ لیتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں
अली शनासी पे एक चेयर कायम होनी चाहिए बेशक, ताकि अली जब नबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत के एक एक पहलू पे बाकायदा रिसर्च हो, तहकीक हो और दुनिया को पता चले कि अली जब नबी तालिब क्या थे। बल्कि जी मैं समझता हूँ हमारी जुडिशरी जो है ना उसमें एक यानी मजमून होना चाहिए, सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के इम्तहानों में एक पर्चा होना चाहिए, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के फैसले। बिल्कुल सही शेर कहा। खुदा के फैसले ऐसे ऐसे कमाल फैसले हैं, सुबहान अल्लाह, आदमी हैरान हो जाता है। डॉक्टर साहब एक बात आप देखिए बड़ी अहम, 24 लाख मुरब्बा मील पे सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की हुकूमत। इस वक्त इस्लामी ममालिक मेरा ख्याल है कोई 10-15 उस में आ जाते हैं उस एरिया में। बिल्कुल। इतनी बड़ी हुकूमत के सरबराह हैं और बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अस्फ़हान का जो वहाँ पे एक उमाल था, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने घी भेजा और शहद भेजा, तोहफ़तन 2 डब्बे भेजे उसने। सैयदना अली मुर्तज़ा अपने घर में नहीं थे और वो दे के चला गया, उसमें से थोड़ा सा सैयदा उम्मे कुलसूम ने शहद इस्तेमाल किया। आप यूँ समझ लें कि 2 चम्मच इस्तेमाल किया होगा और 2-4 चम्मच घी के इस्तेमाल किए। जब मौला अली वापस आए तो आपने पूछा कि बेटा ये कैसे, कहाँ से आया है ये घी? उन्होंने कहा जी अस्फ़हान का जो आमिल था उसने ये भेजा गिफ्ट आपके लिए। आपने कहा अच्छा वो लाओ। दोनों डब्बे लिए और जो बैतुल माल का इंचार्ज था उसको बुलाया और कहा कि ये 2 चम्मच शहद की कीमत और घी की कीमत मुझे बताओ, और वो बैतुल माल में जमा कराई और बकिया घी और बकिया शहद जो था वो वहाँ जमा करा दिया। सुभान अल्लाह। काश आज को सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का कोई सच्चा अलामा साहब हमें ग़ुलाम मिल जाए। यानी अंदाज़ा कीजिए 24 लाख मुरब्बा मील का जो हुकूमत का सरबराह है वो अपनी बेटी को दयानत का आलम देखिए ना ज़रा। ये बात कहने में तो शायद बड़ी आसान है, करने में बहुत मुश्किल। हज़रत वो भी है ना, बैतुल माल के तमाम अमवाल तकसीम करके उसमें खुद अपने हाथों से झाड़ू दिया और फिर वहीं 2 रकत नफल अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अली ने लोगों की अमानतें उन तक पहुंचा दी हैं। अल्लाह, ये दयानतदारी का आलम था। किसी का एक दिरहम का हक भी अपने पास नहीं रखते। अल्लाह। और मुशायरा अपने से कबल खुलफा की तरह माहाना वजीफ़ा उतना ही मुकर्रर कर रखा है जितना खुलफा ने मुकर्रर कर पहले रखा है। था। और जो आता है वो सारे का सारा गुरबा और मसाकीन में तकसीम हो जाता है। अल्लाह, खुद फाका कशी है, अमीरुल मोमिनीन होकर भूख और इफलास है, लेकिन जो आ रहा है वो अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए जमा नहीं कर रहे। वो अल्लाह की मखलूक में, गुरबा में, यतीमों में, मिस्कीनों में, कैदियों में और ग़ुलामों में ओए होए। खुसूसी तौर पर उसे तकसीम फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब वो क्या कौल है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अगर अली ना होते, हाँ, लौला का अलीयुन लहला का उमर, लौला अलीयुन लहला का उमर, फरमाते हैं अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। वो वाक़या पेश आया था एक खातून के मुताल्लिक, आपने फ़ैसला सादर कर दिया ऐसे संगसार कर दिया जाए, क्योंकि उसका 6 माह में उसके बेटे की वलादत हो गई थी। तो हज़रत अली ने कुरानी आयत पेश करके जब इस्तिदलाल पेश किया तो हज़रत उमर इतना मुतासर हुए कि फ़ैसला वापस लिया। अब देखिए हज़रत उमर का ज़र्फ़ कि जो उनके सामने दलील से बात करता हज़रत उमर फ़ौरन कबूल कर लेते। सब करते। और हज़रत अली की दानाई, फ़हम व फ़रासत, कमाल इल्म और वफूर इल्म देखें, क्यों ना हो वो बाबे क्या, इल्म। हाँ, बाबुल इल्म जी। और मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का एक फरमान पेश करने दें। आप फरमाते हैं कुरान मजीद 7 लुग़तों में उतरा, उस हर हर्फ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है, और अलीउल मुर्तज़ा वो हैं जिनको इन सारों के मुतल्लिक़ अल्लाह करीम ने इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब हमारे अहले सुन्नत की बहुत बड़ी एक इल्मी और रूहानी शख्सियत थी, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तकरीर कायद आज़म भी बहुत पसंद करते थे। और ज़फ़र अली ख़ान ने उनके बारे में कहा था, चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का, मैं आज से मुरीद हूँ अब्दुल गफूर का। सुभान अल्लाह। उन्होंने एक मरतबा ये वाक़या बयान फरमाया था कि सहाबा किराम बैठे थे तो आपस में ये गुफ्तगू चल रही थी कि आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, उन्होंने आँख झपकने में तख्ते बिल्किस जो था वो हाजिर कर दिया था। तो सहाबा ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी बात है, काश हमारी उम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी कोई बंदा हो। तो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया आसिफ बिन बरखिया के पास किताब का एक हिस्सा इल्म था और अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास 73 हिस्से उलूम है। ये मकाम है आपके उलूम का।
آپ کی شان یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اس آیت مجیدہ میں کہ رسول کہہ دیجئے میرے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو شخصیت جس کے پاس علم کتاب موجود ہے، گواہ کے طور پر، شہید کے طور پر. مفسرین نے ومن عنده علم الکتاب سے مراد جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو مراد لی ہے. جی وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عاصم بن برقیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور یہ وہ شخصیت جس پر پوری کتاب کا علم تھا. ومن عنده علم الکتاب. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ علم کتاب آیا کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ جو شخصیت یہ کہتی نظر آتی ہے کہ انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو سرکار مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. سبحان اللہ. دنیا مخکابہ میں تشریف لاتے ہیں، لعاب دہن رسالت چوستے ہیں، آہا علم و عرفان کے خزانے جو ہیں منتقل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بعض روایات میں یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت گویا ہوئے اور ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس وقت میری مسرد علم بچھا دی جائے تو آپ کو لعاب دہن رسالت چوس کے میں اتنا عالم ہو چکا ہوں کہ تورات کا بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، اور جو بھی آسمانی کتابیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو یہ علم کہاں سے ودیت ہوا؟ یہ پہلا مرحلہ تھا. پھر فرمایا مجھے اس سے تربیت دی گئی جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا تھا. تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح علم ودیت کیا جس طرح کبوتر جو ہے اپنے بچے کو دانا ٹکڑے ٹکڑے کر کے زکن زکا توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے بنا کے وہ لقمے ڈالتا ہے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح علم جو ہے ودیت فرمایا. علوم نبوت ان کے سینہ اثر میں چلے گئے. اور پھر ارشاد فرمایا جب رحلت کا وقت قریب آیا، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا، تو ایک دن پہلے مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیا اور مجھے 1000 باب علم تعلیم کیا، جن میں سے میں نے کئی ہزار علم کے باب اجتہاد کیے. اور یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا کے وہ وحید شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ علی تم میں سے چلا جائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں کی بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. واہ 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 ٹھیک. اور حضرت کمیل ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے اصحاب خاص تھے اور جن کو علم کے بارے میں بتایا تھا، کبھی کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑا کرتے تھے نہر فرات کی طرف. یہ دعائے کمیل انہی کے نام سے، یعنی دعا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، لیکن ہدیہ کیا گیا، یہ سخاوت تھی مولا علی علیہ السلام کی اپنے اصحابی کو کہ یہ آپ کے نام سے پڑھی جائے گی. اصل جو کلمات ہیں وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں. بڑی زبردست دعا ہے، خزانہ ہے توحید کا، خزانہ علم و عرفان کا، انسان کو خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے ایک انکساری اجر. پھر گناہوں کی کتنی قسمیں اس میں بیان کی گئی کہ کن کن غلطیوں سے انسان جو ہے کیا کچھ نقصان اٹھاتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا. اسی کمیل ابن زیاد کے بارے میں پوچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو انہی کمیل کو یہ کہا تھا کہ علم افضل ہے. تو آپ نے دلائل دینا شروع کر دیے. ایک لمبی دلیل ہے کہ مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا ہے. مال جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہوتا. ایک پورا مفصل خطبہ ہے جناب علیہ السلام کا. مفتی صاحب تو یہ اتنا لمبا چوڑا خطبہ جناب علیہ السلام کا. اور یہ ایک بات جو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کاش مجھے کوئی اس کا اہل مل جاتا. یہاں ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے علم کا، اور کئی مرتبہ یہ بھی اسی نے اہل بلاغہ میں لکھا کہ اپنے چہرہ مبارک کنویں میں ڈال کے علم عرفان کی باتیں کیا کرتے تھے. کہتے کاش مجھے اس کا کوئی اہل مل جاتا. پھر علماء کی قسمیں بیان کرنا شروع کر دی کہ عالم ربانی کون ہے اور علماء سو کون ہے اور طالب علم کون ہے اور کیا کیا. ایک لمبا خطبہ ہے. آپ مفتی صاحب آپ کی ہر بات حکمت کی. ایک قول مبارک لے لیں اور اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جی ایسا ہی ہے. جی آپ کیا سوال ہے؟ ایک حدیث سنا کے میں ان کے 3 اقوال آپ کو سناتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علی منی بمنزلۃ راسی فی بدنی. فرمایا علی کی میرے نزدیک حیثیت اس طرح ہے جیسے میرے بدن میں میرے سر کی اہمیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب شیر خدا کی شان میں اتنا بڑا جملہ، اس سے اندازہ لگائیے کس آسمان پر وہ مسند نشیں ہیں. آسمان رفعت. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال پر عمل کر لیں تو وہ تمام غلط حرکات سے محفوظ رہ کر کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے 3 ارشادات. ایک نہج البلاغہ سے آپ کا فرمان ہے صبر للایمان کراسن فی الجسد لا خیر للجسد لا راس له ولا خیر للایمان لا صبر له. فرمایا صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح ہے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو وہ بدن بیکار ہے، اور جس ایمان کے ساتھ سر نہ ہو
जिस ईमान के साथ सब्र ना हो वो ईमान बेकार है। अल्लाह, इतनी अहमियत है ईमान में सब्र की। सुभान दूसरा आपका एक फरमान है, आप इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहे कि मेरी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो तो वो रियाकारी से बचे, अल्लाह, इसलिए कि बनावट तसन्नो ये एक न एक दिन इससे पर्दा उठ जाता है और हकीकत हाल मुनकशिफ हो जाती है। वाह, तीसरा आपका एक फरमान मैं पेश कर रहा हूँ, आप फरमाते हैं कि फुर्सत के लम्हात में नेकी कर लो और जवानी बुढ़ापे से पहले उसकी कदर कीमत समझकर उसको मुनासिब और मौजू काम में सर्फ कर लो, ये तुम्हारे लिए पछतावे से बेहतर है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, एक आपका कॉल है और चूँकि आप भी अफसर रहे, मैं भी अफसर रहा, जज रहा कई मुनासिब पे, आप कहते हैं कि अगर तू करीम से नेकी करेगा वो झुक जाएगा, अगर तू लाइम से नेकी करेगा वो और सरकश हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखा है। ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही देखें। इन अली मुर्तज़ा के फरामीन इंसानी नफ्सियात को एड्रेस करते हैं, यानी किस तरीके से आप इंसानियत के साथ और सोसाइटी में रह के आप एग्जिस्ट कर सकते हैं और बेहतर अंदाज से आगे चल सकते हैं। बाबुल इल्म होते हुए, इल्म का समंदर, इल्म का ख़जाना होते हुए हम देखते हैं कि शुरू के ज़माने में यानी खुलफाए राशिदीन ने कितना आप पे डिपेंड किया, एतमाद था उनका हर मामले में मशवरा। अब सैयदना अली उमर फारूक का एक कौल है कि मैं अल्लाह की उस मसले से पनाह चाहता हूँ, मसला हो दरमियान में अली ना हो। अल्लाह, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से ये मरवी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप फरमाते हैं कि अगर अली ना हो और मुझे कोई मसला दरपेश हो तो ऐसे मसाइल से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, बल्कि उस ज़माने से भी मैं पनाह मांगता हूँ जिसमें अली ना हो। यानी इसका मतलब ये कि अली मुर्तज़ा पर एतमाद कितना है खुलफाए राशिदीन का और सहाबा कराम का। एक कॉलर ले लें डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से शायद कोई सवाल पूछना चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। बड़ी मेहरबानी। कवाली की फरमाइश करनी थी। जी जी फरमाएं फरमाएं। अमजद साबिर शहीद साहब की कवाली है, पंज नारा पंज तनी सवा लाख के नारा हैदरी। ठीक है, ये हम नोट करवा देते हैं, शेर मियां दाद को ये तैयार कर लेंगे और इंशाल्लाह हम आपको सुनवाएंगे। जी डॉक्टर जी भाई साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था। अच्छा, आप देखें कि आप सल्लम ने जितने गज़वात भी हुए आपके हयात मुबारक में, सैयदना अली मुर्तज़ा में शामिल हैं सवाए एक के। जब उस गज़वे में आप नहीं गए क्योंकि आप सल्लम ने आप सैयदना अली मुर्तज़ा को मदीना तैयबा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और एक बात इरशाद फरमाई कि अली तुम्हें मैं अपना नायब मुकर्रर करके जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून। फ़र्क एक है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं है। यानी आपका के ऊपर आप सल्लम का एतमाद, खुलफाए राशिदीन का एतमाद, अपने बिस्तर पे लिटा के हिजरत की रात जाना और सैयदना अली मुर्तज़ा को पता है कि कितना बड़ा खतरा है, लेकिन यकीन की नबी सल्लल्लाहु कल आ जाना, कल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब उसके बाद देखें आपके इल्म का और आपकी कॉम्पिटेंसी का, आपकी उस सलाहियतों का जिक्र हो रहा है। जिस वक्त सैयदना उमर फारूक ने एक इलेक्टोरल कमेटी कायम की कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा, तो आपने फरमाया अगर मेरे बाद अली को ये उम्मत मुंतखब कर ले तो ये उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। यानी अली में वो सलाहियतें हैं, अल्लाह, वो इस्तेदाद है, वो पोटेंशियल है कि ये उम्मत को उस रास्ते पे रखेंगे जिस रास्ते पे खिलाफत राशिदा ने और आप सल्लम के बाद एक तरीक़ेकार कायम हुआ है। जी बिस्मिल्लाह, कॉलर ले लें। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, टीना भाई बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी 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 फरमाइए। शेर मियां दाद साहब से एक रिक्वेस्ट थी जी जी कि मन कुन तुम मौलाए अली वाली अगर वो पढ़ दे। ठीक है। और दूसरी ये है कि जब से माशाल्लाह 92 चैनल लॉन्च हुआ है तब से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर में सिर्फ यही चैनल देखते हैं और यही न्यूज देखते हैं। बहुत अल्लाह ताला इस चैनल को तादेर कायम रखे और आप लोग जिस मोहब्बत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराज किदत पेश करते हैं, अल्लाह ताला आपको कायम व दायम रखे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, वसीयत बड़ी अहम है, कहते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की वसीयत, उसमें बड़ी हिकमत है। क्या वसीयत थी? सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आज के ये लम्हात, अगर मैं कहूँ कि यही वो लम्हात थे कि जब अपने बेटों को जमा करके वसीयतें फरमा रहे थे वक्त फजर, और अगर हम इराक़ के टाइम को इस वक्त टैली करें तो तकरीबन यही लम्हात बनते हैं, क्योंकि हकीमों ने, तबीबों ने लाजवाब कर दिया था कि जहर उस जालिम बदबख्त ने जो जहरीली तलवार से वार किया था, वो जहर जो आपके मगज़ तक पहुँच चुका है
اور آپ کا باقی رہنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. تو اچھا نام بھی دیکھیں کیسا عجیب سا ہے ابن ملجم. بس ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو دشمنان بولنے میں بھی بڑا بھاری لگتا ہے. دیکھو جبکہ عام ابھی اکثر فرمان پہ پیش کر رہے تھے کہ یاری لا یحبک الا مومن لا یحبک الا منافق. تو جو منافق ہو جائے جو خارجی ہوگا جو خوارج ہے ان کے نام بھی ایسے ہوں گے. اور یہ تو اس کے بارے میں تو مولا علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تو ولد الحیض ہے. اور ہاں بالکل واضح طور پر کہہ دیا تھا. کیا تیری ماں نے تجھے نہیں بتایا؟ تو اس نے اعتراف کیا تھا, کہا میری ماں نے مجھے بتایا. اللہ جی تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ وصیت میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو خاص کئی وصیتیں آپ کی. سب سے پہلی وصیت تو آپ کی یہ تھی کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کیا, اگرچہ پوری کائنات جو ہے وہ مخاطب ہے اس کی, کہ ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا, مظلوم کا ساتھی رہنا. جی اور خاص طور پر جب آپ کا وقت وصال قریب آیا اس وقت جو جملہ آپ نے یعنی ایک عمومی اپنی بنی عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا وہ بڑا عجیب جملہ تھا. میں یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا, کہ اے بنی عبد المطلب یعنی اپنے قوم کے اپنے قبیلے کے بنی عبد المطلب سارا جو خاندان بنی ہاشم تھا اس کو مخاطب کر کے فرماتے خبردار میں تمہیں ایسا نہ پاؤں کہ میرے بعد تم تلواریں ہاتھوں میں لے لینا اور یہ کہنا کہ قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین اور تم لوگوں کے خون کو بہانا شروع کر دو اور لوگوں کو انتقام لینا شروع کر دو. خبردار حسن بیٹے میں خود ولی الدم ہوں اپنے دم کا. اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے قاتل کو معاف کر دوں تو بھی میں اختیار رکھتا ہوں, اس سے انتقام لوں اس سے قصاص لوں تب بھی میں اختیار رکھتا ہوں. اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اس کو ایک ہی ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے. اور خبردار اس وجہ سے قتل عام نہ کرنا. یہ وہ وصیتیں ہیں جو آپ نے اتنی مرتبہ فرمائی. اور پھر سب سے اہم وصیت فرمائی نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو قائم کرنا, اقربا کا خیال رکھنا, مخلوق خدا کا خیال رکھنا. اسی طرح وصیتیں فرماتے رہے. اور پھر اس کے بعد اپنے دفن کے حوالے سے وصیت فرمائی, اپنے غسل و کفن کے حوالے سے وصیت فرمائی کہ جب مجھے کفن پہنانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تھا تو جنت سے کافور آیا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ آدھا جو ہے اس سے مجھے حنوط کرنا اور آدھا جو ہے اپنی رکھ لینا. وہ حنوط اس کافور سے مجھے حنوط کرنا جو اس وقت بچ گیا تھا. اور اسی طرح کفن کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنازے کے حوالے سے وصیت فرمائی کہ آپ میرا جنازہ اٹھا کے سمت نجف چل پڑنا اور آپ کو خود ہی خدا یہ قبر مل جائے گی. جب وہ قبر ملے تو اس میں مجھے اتار دینا, اگلا حصہ مت اٹھانا, اگلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا. اور روایات میں موجود ہے. علامہ صاحب میں اور آپ دونوں وہاں پہ حاضر ہوئے ان کے گھر میں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ہیڈ آف دی اسٹیٹ. گھر کتنا تھا دیکھیں نا آپ کا 6 مرلے سے میرا خیال 5 مرلے ہوگا. 5 مجھے تو نہیں لگتا, شاید میں نے اندازہ یہ کیا موجودہ کی توسیعات کی وجہ سے کہ دائیں بائیں انہوں نے اس میں وہ چیز ڈال دی ہے, شاید اس سے احساس ہو کہ 5 مرلے ہو. شہزادگان جس کمرے میں سوتے تھے آپ کو یاد ہوگا, میں نے اس طرح اپنے دونوں دیکھیں نا آپ کے ہاتھ کھل نہیں سکے تھے, کھل نہیں سکے تھا اتنی جگہ. یعنی یہ کائنات کے وارث ہیں, یہ سید شباب اہل جنہ ہیں. اور جہاں شہزادیوں کے کمرے تھے کہ آپ نے دیکھا کتنے چھوٹے کمرے تھے. خود امیر المومنین علیہ السلام کمرہ, آپ کی زوجہ مبارکہ جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کا کمرہ آپ نے دیکھا تھا. اور پھر گھر کے اندر کنواں, یعنی حجاب کا کیا, پھر راہداری آپ نے دیکھی کتنی. یعنی وہ گھر آج بھی انہوں نے, ابھی تو آپ نے دیکھا نا جب انہوں نے موجودہ مینٹین کیا, میں نے اس سے پہلے وہی کچی گارے کی دیواریں دیکھی تھی. اللہ, ابھی تو یہ انہوں نے آثار قدیمہ والوں نے تھوڑی سی اوپر ٹیلے لگا کے اس کو نقشہ بدل دیا ہے, تھوڑا سا تصور اور بدل جاتا ہے. اصل میں یہ گارے کا مکان تھا. علامہ صاحب ایک کالر کراچی سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد حسین کراچی سے. جی شاہد بھائی کوئی سوال؟ علماء کرام سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ نہج البلاغہ کو عام آدمی میں کس طرح سمجھ کر پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں نہج البلاغہ جناب علیہ السلام کے فرامین کا ایک مجموعہ ہے جس کے اردو میں تراجم موجود ہیں, ان کی شروحات بھی لکھی جا چکی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اردو زبان ہیں تو لہٰذا ہمارے لیے وہی مفید ثابت ہوگا کہ جس کو رئیس احمد جعفری کا ترجمہ بہت زبردست نہیں, اس سے بہت اچھا ہے, لیکن اس سے کہیں بہتر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم کا ترجمہ میں نے دیکھا ہے, بہت عمدہ ترجمہ ہے. عام لوگوں کے لیے رئیس احمد جعفری کا بہت سمجھ میں آتا ہے. لیکن مفتی صاحب کا جو ایک کمال تھا نا
जितने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं नहजुल बलागा के, उतने ही अल्फाज उर्दू तर्जुमे के हैं। ठीक। फसाहत बलागत का ये कमाल उस बंदा खुदा का भी था। बहरहाल और बहुत सी तो शुरुआत मौजूद है, रईस अहमद जाफरी साहब का भी है, सईद मुर्तज़ा साहब की है, अल्लामा नकन का भी है, बहुत से इस्तराजे मौजूद है, उनके देखिए, गौर फिक्र कीजिए, उनकी शुरुआत पढ़िए, और यकीनन ये इल्म इरफान का खजाना, एक एक जुमला जिसने अभी तज़किरा हो रहा था, कौन फिल फितना ते कबल लमून, पहला जुमला है कलिमात के सार में कि फितना फसाद में ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ। कोई दोहने के लिए आगे बढ़े कि भाई मुझसे क्या तुम लोगे, ऊपर सवार होना चाहे कि मेरे ऊपर सवार होकर क्या करोगे, यानी किनारे एक तरफ बैठ जाओ, जब ये फितना फसाद के बादल छट जाए तो फिर अपने अमल की तरफ, अपने मिशन से आगे बढ़ जाओ। जी, कितना अजीब फरमान था, किसी की दुनिया को आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। हाय हाय हाय, किसी की दुनिया को आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। यही जुमला अगर हो जाए तो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। और फिर फरमाया आखिरत को चाहो दुनिया खुद खुद मिल जाएगी। वो शख्स जो दुनिया को चाहता है, जरूरी नहीं दुनिया मिले, लेकिन जो आखिरत को चाहता है उसे दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। जी, तो इतने हकीमाना कलिमात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको सोच नहीं सकते, ये जो हमारे यहाँ डिवीजन बेंच होता है ना, और अपील का कॉन्सेप्ट है, ये भी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया कि एक जज का फैसला अगर हो तो उसके बाद 2 जज उसको सुने। सर मैं आपको उसको रिविजिट करें। सैयदना अली मुर्तज़ा का जो लेजिस्लेटिव और कानूनी और सियासी विजन है, अभी तो जिक्र हो रहा है ना दहशतगर्दी के वाले से, यानी मॉडर्न जुडिशरी जो है, मैं समझता अगर हम इसको इख्तियार कर लें तो हमारे कितने मसाइल और हमारा सिस्टम कितना सीधा हो जाए। आप देखें, अभी आपकी शहादत का जिक्र हुआ तो आप अपने अहबाब में बैठे थे, आपने इरशाद फरमाया कि इस दाढ़ी को मेरे सर के खून से सुर्ख किया जाएगा और मैं कातिल को जानता हूँ। तो आपके साथ बैठे अहबाब ने कहा, हुजूर आप हमें हुक्म फरमाया, हम उसकी जान ले लें। फरमाया नहीं, जब उसने मुझे अभी कत्ल नहीं किया तो आप उसको किस तरह मार सकते हो। तो आपके असहाब ने अर्ज़ किया, हुजूर आपके बाद क्या होगा। फिर जो जिस तरह मैं इशारा करना चाहता हूँ कि अगर हम सैयदना अली मुर्तज़ा के विजन को ले लें तो जब आप चले जाएं तो आप कोई खलीफा मुकर्रर कर दें। फरमाया नहीं, हमारे लिए बड़ी काबिल गौर बात है। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान वही चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जो ज़ात रिसालत में आप छोड़ के गए थे। सुभान अल्लाह। असहाब ने पूछा क्या? फरमाया मुशावरत। अल्लाह, आप तसव्वुर करें कि सैयदना अली मुर्तज़ा ऐसे मौके पे क्या रास्ता आपको दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो आपका लीगल विजन है, आपका पॉलिटिकल विजन है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विजन है, और उम्मत को मुत्तहिद करने इन चीज़ों को मुत्तहिद करने मुसलमानों की का, आपस इन में चीज़ों को जब आप मोहब्बत। लेके चलें और आपकी जो बसीरत है, जैसे नहजुल बलागा का जिक्र हो रहा है, कि वो सारी वो चीज़ें हैं। देखें, बात ये कि आप बाबुल इल्म हैं। एक नसीर साहब का एक बड़ा, नसीरुद्दीन साहब का एक बड़ा प्यारा शेर है, शेर तो मुझे भूल गया, उसका मफहूम याद है। मफहूम ये है कि तालीम एक इमारत है, इसका दरवाज़ा अली है, अली को निकाल दो तो तुम बचता है, वाह 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 वाह, बाकी कुछ नहीं बचता। वाह वाह वाह, अगर तुमने तालीम को तुम नहीं करना, तालीम रखना है तो उसमें अली को रखो। वाह वाह वाह। अच्छा दरवाजे के बगैर साहब आपने याद करवा दिया